الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر ذكر الله فقد برئ من النفاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ ومن والہ نے اپنی لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام خوب لو، کیونکہ ذکر ہی ایسا مبارک عظیم الشان عمل ہے کہ جو کثرت کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ نماز کثرت کے ساتھ نہیں پڑھی جا سکتی، سورج نکل رہا ہے نماز مکروہ ہے، عصر کی نماز کے بعد نماز نفل مکروہ ہے، فجر کی اذان کے بعد نفل مکروہ ہے، تو نماز زیادہ نہیں پڑھی جا سکتی، اور روزے بھی زیادہ نہیں رکھے جا سکتے، عید کو روزہ نہیں رکھ سکتے، بقرعید کو نہیں رکھ سکتے، ایام تشریق میں نہیں رکھ سکتے، 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، تو روزہ زیادہ نہیں رکھا جا سکتا، اور حج بھی زیادہ نہیں ہو سکتا، ایک سال میں ایک ہی حج ہوگا، 5 حج نہیں ہو سکتے، 2 حج نہیں ہو سکتے، ایک ہی حج ہوگا، تو حج کے اندر بھی کثرت نہیں ہو سکتی، اور روزے کے اندر بھی کثرت نہیں ہو سکتی، نماز کے اندر بھی کثرت نہیں ہو سکتی، لیکن ذکر ایسا عمل ہے جس میں زیادتی ہو سکتی ہے۔ فرمایا ایمان والو مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو۔ فرمایا کثرت سے ذکر کرنے والا بندہ کب شمار ہوگا؟ جب وہ کھڑے ہو کر بھی اللہ کا ذکر کرے، بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرے، لیٹ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، گرمی میں بھی اللہ کا ذکر کرے، سردی میں بھی اللہ کا ذکر کرے، صبح میں بھی اللہ کا ذکر کرے، شام میں بھی اللہ کا ذکر کرے، خوشحالی میں بھی اللہ کا ذکر کرے، تنگحالی میں بھی اللہ کا ذکر کرے۔ کوئی لمحہ کوئی گھڑی اللہ کے ذکر سے مسلمان کا، ایمان والے کا خالی نہیں رہنا چاہیے۔ اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا بیت الخلاء میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے۔ ایک ذکر ہوتا ہے زبان سے، ایک ذکر ہوتا ہے دل سے، تو دل سے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ اس لیے جب بیت الخلاء سے باہر نکلتے تو یوں کہتے غفرانک، اے اللہ مجھ کو معاف فرما۔ اے اللہ وہ گندی جگہ تھی، وہاں تجھ کو یاد نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے دل سے، لیکن میں نے دل سے بھی تجھے وہاں یاد کر لیا، تو مجھ کو معاف کر دے۔ ایک مطلب تو یہ ہے اس کا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، لیکن جب بیت الخلاء میں جاتے تھے وہاں اللہ کا ذکر نہیں ہو پاتا تھا، تو اس لیے رسول اللہ بیت الخلاء سے باہر نکل کر اللہ سے معافی مانگتے کہ اللہ اتنی دیر جو میں بیت الخلاء میں رہا تیرے ذکر کے بغیر رہا، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، اللہ مجھ کو معاف فرما دے۔ تو دونوں حالتوں میں ذکر کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ اتنا ضروری ہے ذکر کہ رسول اللہ بیت الخلاء میں بھی ذکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا، اور اگر بیت الخلاء میں ذکر نہیں ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی رسول اللہ نے کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا من اکثر ذکر اللہ فقد برئ من النفاق، جس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا وہ نفاق سے بری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامل مومن بنا دیں گے، کامل ایمان والا بنا دیں گے جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے گا، خوب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اس کی زبان رطب اللسان رہے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سے قریب فرما لیں گے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضرت سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ فرما رہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا عمل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، تو اللہ کا ذکر بھی سب سے بڑا ہے۔
اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے افضل اعلیٰ جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ وافضل الدعاء الحمدللہ، اور سب سے افضل جو دعا ہے وہ الحمدللہ ہے، کہ سب سے افضل ذکر ہے، سارے نبیوں کا ذکر ہے، سارے رسولوں کا ذکر ہے، سارے پیغمبروں کا ذکر ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے 1,24,000 کا مبیش، سب کو اللہ نے یہی کلمہ عطا فرمایا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ رسول اللہ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے، جتنے پیغمبر بھیجے، جتنے نبی بھیجے، ہم نے ہر نبی کو، ہر رسول کو، ہر پیغمبر کو اسی کلمے کی وحی کی، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ ہر نبی کو یہی کلمہ دیا گیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ مجھے کوئی خاص ایسا عمل بتا دو کہ جس سے میں آپ کو یاد کیا کروں، اور میں موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کروں۔ یا اللہ میں تو کوئی خاص چیز چاہتا ہوں، کوئی خاص عمل بتاؤ مجھے جو کوئی نہ کرتا ہو۔ ایسا یہ تو سب پڑھتے ہیں، اور میں موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھو، یہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں ہو، آسمان زمین اس کے درمیان جتنا جو کچھ ہے وہ سب ایک پلڑے میں ہو، لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ سارا آسمان و زمین اس کے سامنے ہلکا ہے۔ سب سے زیادہ وزنی طاقتور قیمتی کلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کی کثرت کرو، اس کو خوب پڑھو۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین، اولیاء اللہ، مشائخ، صوفیاء خانقاہوں کے اندر لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگواتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گئے تھانہ بھون میں، حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، بیعت ہوئے حضرت سے، فرمایا حضرت بیعت تو میں ہو گیا لیکن میں لا الہ الا اللہ کی ضربیں نہیں لگاؤں گا، بیعت تو ہو گیا میں تہجد نہیں پڑھوں گا۔ کوئی بات نہیں، حضرت نے مسکرا کر فرمایا کیا حرج ہے، کوئی بات نہیں۔ رات کو جب لیٹے تو حضرت نے اپنی چارپائی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی چارپائی کو اپنی چارپائی کے پاس بچھوایا۔ رات کو جب لیٹ گئے، اٹھے، سب دیکھا کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے ہیں۔ فرمایا مجھے شرم آئی کہ بڑے بڑے لوگ، بوڑھے آدمی، جوان آدمی، یہ تو نماز پڑھ رہے، تہجد پڑھ رہے، ذکر کی ضربیں لگا رہے، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کر رہے، اور تو عالم ہو کر سو رہا ہے۔ تو میں اٹھ گیا اور میں نے بھی اٹھتے ہی وضو کرتے، نماز پڑھتے ہی ایک کونے میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کی وہ ضربیں لگائی۔ صبح کو حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میاں رشید تم نے تو ایسی شاندار زوردار لا الہ الا اللہ کی صدائیں اور ضربیں بلند کی جیسا کوئی بہت بڑا ماہر اور مشاق پرانا خانقاہ کا کوئی آدمی ہو، تم نے تو ایسی زبردست۔ اور حضرت نے فرمایا کہ وہ تو جوانی کا زمانہ تھا، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو تو زمانہ جوانی کا تھا، گلا بھی شاندار تھا، جان اور طاقت و قوت بھی تھی، اس لیے پوری ضربیں میں نے لگائی۔ لوگ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کتنا ٹائم ہو گیا، زیادہ لمبا بیان تو نہیں ہو گیا، جلدی ختم کر دو، لیکن وہاں لوگ بات سمجھدار ہوتے تھے، پوچھتے تھے، سوالات بھی کرتے تھے۔ کہا حضرت پھر کیا ہوا؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے پوچھا حضرت پھر کیا ہوا؟ فرمایا پھر کیا ہوتا، پھر تو ہم مر مٹے، پھر تو ہم کلمے پر مر مٹے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں زور زور سے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں ہم نے جو اس دن لگائی تھی رات کو، وہ رات ہے اور آج کا دن ہے، کبھی ہم نے لا الہ الا اللہ کی ضربیں نہیں چھوڑی، زور زور سے ہم ذکر کرتے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں ذکر بالجہر، زور زور سے اللہ کا نام لینا تاکہ دل کی غفلت دور ہو جائے، دل پر ایک چوٹ پڑے، دنیا کی عظمت محبت، مخلوق کی عظمت محبت دل سے نکل جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یقین دل کے اندر داخل ہو جائے کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، پھر تو ہم مر مٹے۔ مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد مولانا یحییٰ صاحب گنگو میں پڑھتے تھے، کہنے لگے حضرت کی تو بینائی آخر میں چلی گئی تھی، حضرت باہر تشریف لائے اور کہنے لگے ہاں بھائی کوئی ہے؟ تو میں نے کہا کہ جی میں ہوں یحییٰ اور میرا بھائی ہے میرا بیٹا ہے زکریا، یا یہ کہا یہ میرا بھائی ہے الیاس، کہ جی میں ہوں اور میرا بھائی الیاس ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا نام جتنی بھی غفلت سے لیا جائے اثر کیے بغیر رہتا نہیں،
لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، چاہے جتنی غفلت سے بھی اللہ کا نام لو، اس کا اثر دل پہ ہو کر رہے گا، اس کا اثر دل پر ہو کر رہے گا۔ پھر ہم نے پڑھا سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، وہ جا رہے تھے، دیکھا راستے میں ایک آدمی پڑا ہوا ہے اور نشے کی حالت میں ہے اور اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا ارے ناپاک منہ سے اللہ کا پاک نام لے رہا ہے۔ گئے اور جا کر اس کا منہ دھو دیا اور منہ دھو کر چلے گئے۔ اس کو ہوش آیا، کسی نے کہا بھئی اللہ کے نیک بندے سری سقطی گزرے تھے اور انہوں نے کہا کہ ناپاک منہ سے اللہ کا پاک نام لے رہا ہے، منہ دھو دیا تیرا۔ اوہو، اتنے بڑے اللہ والے کو پتہ چل گیا میں شرابی آدمی ہوں، بس توبہ کر لی اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور نماز میں عبادت میں لگ گیا۔ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب آیا، فرمایا کہ اے سری، تیرے بس میں جو تھا وہ تو نے کر دیا، ہمارے بس میں جو تھا وہ ہم نے کر دیا۔ تیرے بس میں تھا اس کا منہ دھونا اور ہمارے بس میں تھا اس کا دل دھونا، ہم نے اس کے دل کو پاک کر دیا۔ تو نے منہ کو پاک کرا، ہم نے دل کو پاک کر دیا، ہم نے نیک بندوں میں اپنے شامل کر دیا اس کو۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھا مسجد میں گئے، وہ جو شراب کے اندر نشے میں تھا یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور رو رہا ہے، ذکر میں مشغول ہے، عبادت میں مشغول ہے۔ ارے تو بہت بڑا نشے والا آدمی تھا، تو ایسے کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا کہ جی جب پتہ چل گیا پھر کیوں پوچھ رہے؟ ارے اللہ نے تو بتا دیا تمہیں کہ سری تیرے بس میں منہ دھونا تھا، ہمارے بس میں دل دھونا تھا، تو نے منہ دھو دیا، ہم نے دل دھو دیا۔ کہ اللہ نے بتا دیا آپ کو، اب کیوں پوچھ رہے ہو؟ پھر اتنے اونچے درجے پر پہنچ گیا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی فرماتے تھے کہ اللہ کا نام جتنی بھی غفلت سے لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ جب غفلت سے لیے وہ ذکر اللہ کا نام لیا ہوا وہ اثر کیے بغیر نہیں رہتا، تو جو فکر کے ساتھ ذکر کیا جائے گا، چلو بھائی نگڑ میں مرکز والی مسجد میں 6 تاریخ میں رات کو عشاء کے بعد ذکر ہوگا، صبح کو فلاں مسجد میں ذکر ہوگا، شام کو فلاں مسجد میں ذکر ہوگا، چلو بھائی دکان چھوڑو، چلو بھائی کارخانہ چھوڑو، چلو بھائی اپنی ضرورت حاجتیں دباؤ اور اللہ کے ذکر میں فلاں مسجد میں فلاں مرکز میں فلاں خانقاہ میں جا کر جمع ہو جاؤ۔ تو جب آدمی فکر کے ساتھ ذکر میں مشغول ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا وہ برگزیدہ بندہ بن جائے گا، اللہ کے وہ کتنا قریب ہو جائے گا۔ جب غفلت سے اللہ کا نام لیے ہوا آدمی اتنا بڑا مرتبے پر پہنچ گیا، تو جو ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فکر کے ساتھ کرے گا، توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ، رات دن صبح و شام اپنا اس کو مشغلہ اور زندگی کا مقصد بنا لے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اس لیے اللہ کا ذکر یہ سب سے اہم اور ضروری ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عالموں کے لیے بھی ضروری ہے۔ عالم وہی ہے جو ذکر والا ہے۔ اللہ فرما رہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے نہیں ہو تو ذکر والوں سے پوچھ لو۔ ذکر والے کون ہیں؟ فرمایا وہ علماء ہیں، اور سب سے بڑے عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تورات سے زیادہ علم آپ کو دیا گیا، زبور سے زیادہ علم آپ کو دیا گیا، انجیل سے زیادہ علم آپ کو دیا گیا، قرآن مقدس ایسی زبردست علمی کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ تو امام الاولین والآخرین ہیں، پورے علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا، اس کے باوجود آپ کا حال یہ ہے یذکر اللہ علی کل احیان، ہر وقت اللہ کے ذکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول رہا کرتے تھے۔ تو علم والوں کے لیے ذکر ضروری ہے اور تبلیغ والوں کے لیے بھی ذکر ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ گشت کرو، ملاقاتیں کرو، یہ نہیں کہ بھائی جماعتوں میں جاؤ اور ذکر نہ کرو، نہیں، تبلیغ والوں کے لیے بھی ذکر ضروری ہے۔ اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس تبلیغ کرو، وہ سرکش ہو گیا۔ فقل هل لك الى ان تزكى، اسے جا کر کہو کیا تو چاہتا ہے تیرا تزکیہ ہو جائے، تو سنور جائے، سدھر جائے۔ واهديك الى ربك فتخشى، میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھا رہا ہوں تاکہ تو ڈر جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فوراً نہیں گئے گشت کے لیے، فوراً نہیں گئے ملاقات کے لیے، فوراً نہیں گئے تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، بلکہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے اور کہنے لگے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اے اللہ میرے گھر والوں میں سے میرا ایک مددگار بنا دے، ہارون اشدد بہ ازری، میرا بھائی ہارون ہے، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط کر دے۔ کیوں؟ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری خوب پاکی بیان کریں، ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم تیرا خوب کثرت کے ساتھ ذکر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اذهب انت واخوک بآیاتی، تم بھی جاؤ، تمہارا بھائی بھی جائے میری آیتیں لے کر، ولا تنیا فی ذکری، اور میرے ذکر میں تبلیغ میں سستی مت کرنا۔ تو تبلیغ والوں کے لیے بھی ذکر ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تو علم والوں کے لیے بھی ذکر ضروری اور تبلیغ والوں کے لیے بھی ذکر ضروری، اور کھیت والوں کے لیے بھی ذکر ضروری ہے، دکان والوں کے لیے بھی ذکر ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ تجارت میں غفلت کے ساتھ رہو اور زراعت میں، کھیتی باڑی میں غفلت کے ساتھ رہو، نہیں، یہ بھی سب سے زیادہ ضروری
ذکر جو ہے تجارت والوں اور زراعت والوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن شریف میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز فارغ ہو جاؤ، نماز پوری ہو جائے جمعے کی، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین کے اندر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی روزی تلاش کرو، اللہ کی روزی تلاش کرو، اور اللہ کی روزی تلاش کرنے میں کیا کرنا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تمہیں کھیتی سے کامیابی نہیں ملے گی، اور تمہیں تجارت سے کامیابی نہیں ملے گی، تمہیں مال و دولت روپے پیسے سے کامیابی نہیں ملے گی، تمہیں کامیابی جو ملے گی تجارت میں، کامیابی جو تمہیں ملے گی زراعت کھیتی باڑی میں، وہ اللہ کے ذکر سے ملے گی۔ یہ نہیں کہ مسجد میں تو اللہ کا ذکر کیا اور کھیت میں غافل ہو گئے اور تجارت میں بازار میں غافل ہو گئے، نہیں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کھیت میں جا کر اور بازار میں جا کر، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم سب کامیاب ہو جاؤ۔ تو ذکر علم والوں کے لیے بھی ضروری، اور تبلیغ والوں کے لیے بھی ضروری، کاشتکاروں کے لیے بھی ضروری، اور تاجروں کے لیے بھی ضروری۔ اور میدان کارزار میں مجاہدین ہیں، جنگ ہو رہی ہے، کہ ان کے لیے بھی توپ ضروری نہیں ہے، ان کے لیے بھی ہتھیار ضروری نہیں ہے، ان کے لیے بھی سب سے زیادہ ضروری وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو، مسلمانوں، جب مڑ بھیڑ ہو جائے، میدان کارزار گرم ہو جائے، فاثبتوا، جم جاؤ، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو جنگ میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم سب کامیاب ہو جاؤ۔ کہ مجاہدین تمہیں کامیابی ہتھیاروں سے نہیں ملے گی، توپوں سے نہیں ملے گی، اسلحے سے نہیں ملے گی، تمہیں کامیابی میدان جنگ میں جو ملے گی وہ اللہ کے نام سے ملے گی، وہ اللہ کے ذکر سے ملے گی۔ اس لیے میدان جنگ میں بھی تمہیں ذکر کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہر نماز کے بعد پڑھا کرو، سوتے ہوئے بھی پڑھا کرو، کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، آج تک میں نے وہ ذکر نہیں چھوڑا۔ ایک آدمی نے کہا عراق تھا بیٹھا ہوا، اس نے کہا جی وہ جنگ کے اندر جب رات میں، کہا وہ جنگ جو ہو رہی تھی اس جنگ میں بھی میں نے یہ تسبیح فاطمہ نہیں چھوڑی۔ تو وہ میدان جنگ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے۔ تو ذکر مجاہدین کے لیے بھی ضروری، علماء کے لیے بھی ضروری، تبلیغ والوں کے لیے بھی ضروری، اور کاشتکاروں کے لیے بھی ضروری، زمینداروں اور تاجروں کے لیے بھی ضروری، بوڑھوں کے لیے بھی ضروری، جوانوں کے لیے بھی ضروری، ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ضروری ہے۔ اس لیے ہم سب نیت کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ ہم اپنے مولا کو، اپنے خالق کو، مالک کو یاد کریں گے۔ کتنا اونچا ہے عمل۔ رسول اللہ نے فرمایا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس محبت میں تمہیں یوں کہتا ہوں ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنا، کبھی اس دعا کو مت چھوڑنا۔ کیا دعا فرمائی؟ فرمایا یہ کہا کرو اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر۔ اللہ کی مدد ہوگی تو ذکر ہوگا، اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو زبان چل نہیں سکتی اللہ کے نام پر۔ اللہ کی مدد ہوگی تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم مسجد میں، مرکز میں، اس مجلس ذکر میں ہر مہینے آ رہے ہیں۔ ہمیں خود بھی آنا ہے اور سارے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو لانا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے ذکر پر، اپنی عبادت پر ہم مطمئن ہو گئے اور بیٹھ گئے، نہیں، اس ذکر کو پورے عالم کے اندر پھیلانا ہے۔ کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بوڑھا، کوئی جوان، کوئی شہری، کوئی دیہاتی، کوئی مالدار و غریب ایسا نہ رہے جو اللہ کے ذکر میں رات دن صبح و شام مشغول نہ ہو۔ اس کے لیے جان بھی لگانا ہے، اس کے لیے مال بھی لگانا ہے، اس کے لیے صلاحیت استعدادیں قربان کرنی ہے۔ وہ صحابہ مکہ چھوڑ رہے، وہ صحابہ مدینہ چھوڑ رہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل بنفس نفیس طائف تشریف لے جا رہے ہیں، پیدل آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے ہیں، 500 کلومیٹر دور مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی؟ اسی لیے ہجرت کی تاکہ کوئی دنیا میں جاہل نہ رہے، کوئی دنیا میں غافل نہ رہے، پوری دنیا علم کی طرف آ جائے، پوری دنیا ذکر کی طرف آ جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہا سنت ہے۔ اس سنت کو ہم سب کو زندہ کرنا ہے، اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کریں گے، مال بھی قربان کریں گے، اپنی صلاحیت استعداد قربان کر کر ساری دنیا میں جائیں گے۔ ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمایا کرتے تھے ہمارے گشتوں کا، ملاقاتوں کا مقصد ہے ذکر اللہ فی اماکن الغفلہ، غفلت کی جگہوں میں اللہ کا ذکر کرنا۔ ہماری جماعت وہاں تھی ملک شام میں، اردن میں، لبنان میں، پہاڑوں پر ہم لوگ گشت کر رہے تھے۔ پہاڑوں پر ہم نے کہا
حدیث میں آیا ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو بلاتا ہے، کہتا ہے ان الجبل ینادی الجبل، پہاڑ پہاڑ کو پکارتا ہے اور پکار کر کہتا ہے یا فلان یا احد، پہاڑوں کے نام ہوتے ہیں، جیسے یہاں ہمالیہ پہاڑ ہے تو پہاڑ پہاڑ کا نام لے کر بلاتے ہیں اور کہتے ہیں حل مر بک رجل ذکر اللہ، کیا تجھ پر کوئی آدمی ایسا گزرا جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو؟ اذا قال نعم، اگر وہ پہاڑ کہتا ہے ہاں ایک اللہ والا گزرا تھا یہاں ذکر کرتا ہوا، استبشرا، تو وہ پہاڑ خوش ہو جاتا ہے کہ ابھی قیامت قائم نہیں ہوگی، ابھی زمین و آسمان درہم برہم نہیں ہوں گے، ابھی قیامت باقی ہے، قیامت کا وقت، تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ ابھی اللہ والے موجود ہیں، کہ جب تک اللہ والے ذکر والے موجود ہیں تو پہاڑ موجود ہے، زمین موجود ہے، آسمان موجود ہے، چاند سورج ستارے موجود ہیں، قیامت قائم نہیں ہوگی جب اللہ اللہ کہنے والے، ذکر کی ضربیں لگانے والے نہیں رہیں گے تو پھر اللہ اس پورے عالم کے نظام کو درہم برہم فرما دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں خود بھی ذکر کرنا ہے اور سارے عالم کو ذکر کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنا ہے۔ علم، ذکر، تبلیغ، یہ تینوں چیزیں ہم سب کے لیے ضروری ہیں کہ علم سارے عالم میں پھیلے، ذکر سارے عالم میں پھیلے، کوئی فرد بشر اللہ کی یاد سے، اس کے نبی کے طریقوں سنتوں سے دور نہ رہے۔ سب کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ سب کریں گے انشاءاللہ۔ علم کو، ذکر کو لے کر ساری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ، روزانہ پابندی اہتمام کے ساتھ، صبح میں شام میں، خاص طور پر اللہ فرما رہے وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، ارے تمہیں رات میں بھی دن میں بھی ہر حال میں ذکر کرنا ہے، ہر حال میں کرنے کے لیے آسان تمہارے لیے ہے، وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ صبح شام کی پابندی کر لو، صبح کو شام کو اللہ کی پاکی بیان کرو۔ جب صبح شام تمہاری ذکر کے ساتھ ہو جائے گی تو درمیانی وقت بھی اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خود فرماتے ہیں یا ابن آدم اذکرنی بعد الفجر و بعد العصر ساعتا، او بندے خدا آدم کے بچے، تو صبح اور شام مجھ کو یاد کر لیا کر، اکفک فیما بینہما، فجر کے بعد تو مجھے یاد کرے گا تو عصر تک میں تیری ساری ضرورتیں پوری کروں گا، عصر کے بعد تو مجھے یاد کرے گا صبح تک کے میں تیری ساری ضرورتیں حاجتیں پوری کروں گا۔ یعنی جب تو فجر میں اور عصر میں میری یاد میں مشغول ہو جائے گا، پھر تجھے میں ظہر میں بھی بھولوں گا نہیں، تو پھر تجھے میں مغرب میں بھی بھولوں گا نہیں، عشاء میں بھی بھولوں گا نہیں، ہر حال میں تجھے میں اپنی طرف متوجہ کرتا چلا جاؤں گا۔ تو اللہ سے مانگنا چاہیے اللہم اعنی علی ذکرک، اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر، و شکرک، اور اپنے شکر پر، و حسن عبادتک، اور اپنی اچھی عبادت کرنے پر۔ اچھی عبادت یہی ہے کہ آدمی پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور پوری دنیا کو مشغول کرنے کی فکر و کوشش میں لگا رہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اس کا نام لیں گے، اس کی طرف متوجہ ہوں گے، لا الہ الا اللہ کی 2 تسبیح پڑھیں گے اس توجہ اور دھیان کے ساتھ کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی محبت، اس کا یقین ہمارے دل میں آ رہا ہے۔ درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ جو کچھ علم، جو کچھ ذکر، جو کچھ مدرسہ خانقاہ تبلیغ ہمیں ملی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملی۔ اے اللہ ان کو ان کی اپنی شایع نشان بہترین بدلہ عطا فرما۔ اور پھر اللہ کی 4 تسبیح اس توجہ اور دھیان